ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کام چور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز ہمیں میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہی لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بنایا۔ اس نے کہا، ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم بھی ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے، یوں بھی کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقہ سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے رخت سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر اپنی عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گڑھتے اور بعض اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیا اور گاؤں کے لوگ بھی ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر دوسرے گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے اور اس طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں دوست سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہے۔ اس کے پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہے۔ وہ اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کس طرح اس تاجر کا مال ہمیں مل جائے، اور چاروں میں سے کسی بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے، ہم ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں آپ کو سنائیں گے اور یہ فوراً پکار اٹھے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضہ میں لے لیں گے۔ ضروری ہے ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا کوئی بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری کو بلایا گیا۔ وہ ان چاروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے کہانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اور میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہیں، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا اور مجھے جوش آیا۔ میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا، واہ، کیا زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے، یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔
ایک دفعہ میں جنگل گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا کہ اب تو میں بہت گھبرا گیا۔ میری طرف بڑھنا شروع ہوا شیر۔ میں نے شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے کہا، میں اب تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اب مجھے بھی شیر پر غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہیں دو ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ واہ، کیا بہادری ہے! بندے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی، تاجر نے کہا۔ دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے بھی داد دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے اپنے تیسرے ساتھی کو چپکے سے آنکھ ماری کہ کہا کہ ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا جس سے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے کہنا شروع کیا، مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بے حد شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا، وہاں پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے 5 کھڑے مچھیروں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں آئی، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ 3-4 دنوں سے بھی ایک بھی مچھلی ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں سن کر حیران ہوا اور دریا میں غوطہ لگا رہا تھا۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس کی تمام چھوٹی بڑی مچھلیوں کو کھائے جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس مچھلی کو ایک زبردست مکہ مارا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اب میں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور مچھلی پکائی اور کھا کر دریا سے نکل آیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام کیا، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب چوتھے دوست کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن میں جنگل گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب میں درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے ہی گر جاؤں گا۔ میں بھول گیا تھا کہ درخت سے نیچے کیسے اترتے ہیں۔ میں درخت پر بیٹھا رہا اور شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ میں گاؤں میں سیڑھی لا کر ان کے ذریعے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور اس کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کو دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، کیا زبردست دماغ پایا ہے! ایسی ترکیب بہت ذہین آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے، بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو چاروں دوست بہت گھبرائے کہ ہم ہار جائیں گے اور ہمارا مال یہ تاجر لے اڑے گا۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر کہنے لگا، میں نے بہت سا مال پہلے ہی ایک خوبصورت باغ میں لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا، اس کو روز پانی دیتا، یہاں تک کہ ایک سال بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بہت خوبصورت تھے، اس لیے میں نے ان کو نہیں توڑا اور درخت پر لگا رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ان 4 سیبوں میں سے ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میرے باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو غلام بنا لیا اور 4 کو کام پر لگا دیا۔ لیکن یہ 4 بہت نکمے اور کام چور تھے۔
ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے اور خدا کا شکر ہے کہ آج چاروں غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی سن کر چاروں دوستوں کے اوزان خطا ہوئے۔ گاؤں کے چودھری نے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ چاروں دوستوں نے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا مال تاجر کا ہو جاتا ہے، اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ چاروں نے خاموش ہو گئے اور نہ ہاں اور نہ میں جواب دیا۔ گاؤں کے چودھری نے جب ان کو چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ چاروں تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ چاروں بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ چاروں بہت سخت پشیمان ہوئے اور انہیں جھوٹ کی نہایت بڑی سزا ملی۔ چاروں دوستوں نے طے کیا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے توبہ کی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔